روزے کی نیت کیے بغیر سو جائے فجر سے پہلے، اس کا مسئلہ۔ جو شخص ماہ مبارک رمضان کے روزے کی نیت کیے بغیر صبح سے پہلے سو جاتا ہے، سحری کھا لیا، نیت نہ کی اور سو گیا، اگر ظہر سے پہلے بیدار ہو جائے اور نیت کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ رات کو صبح سے پہلے نیت نہ کی، سو گیا، ظہر سے پہلے اٹھا، 10 بجے 11 بجے 11:30 12 بجے تک مثلا ظہر سے پہلے اٹھا اور پھر نیت کر لی تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر ظہر کے بعد بیدار ہو گیا ہو، ظہر کے بعد مثلا ابھی آپ نماز پڑھ چکے، اس کے بعد بیدار ہو گیا، وہ سویا ہوا تھا، تو اس صورت میں حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی نے فرمایا اب وہ روزے کی نیت نہیں کر سکے گا، اس کا اس دن کا روزہ نہیں ہوگا۔ حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ قربت مطلقہ کی نیت کرے، یعنی خصوص روزہ واجب کی نیت نہ کرے بلکہ مبتلات روزہ سے پرہیز کرے، جس میں اس کا قصد یہ ہو کہ اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کی رضا کے لیے امساک کرتا ہوں، یہ احتیاط لازم کی بنا پر یہ نیت کریں اور اس دن کے روزے کی قضا اس کے اوپر واجب ہے۔ تو یہ کہ حتماً صبح سے پہلے روزے کی نیت کر لیں، اگر زیادہ نیند آ رہی ہے نیت کر کے سو جائیں، کھانا کھا لیتے ہیں، بعض لوگوں کو شاید سستی آ جاتی ہے یا نیند زیادہ آ جاتی ہے یا دن کو تھکے ہوئے ہوتے ہیں، مثلا نیند پوری نہیں ہوتی ہے، تو یہ کہ جیسے یہ سحری کھا لیا آپ نے جو ہے آپ نیت کر کے سو جائیں۔ اگر آپ نے سحری نہ بھی کھانی ہو تو کم از کم سونے سے پہلے نیت کریں کہ کل میرا روزہ ہے، کہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے کل روزہ رکھنا ہے، تو یہ نیت کر کے سو جائیں۔ دوسرا مسئلہ جو ہے ان بچوں کا ہے جو بالغ ہو جاتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں۔ اگر ماہ مبارک رمضان میں بچہ اذان صبح سے پہلے بالغ ہو جائے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ تاریخ ولادت اور وقت ولادت کو لکھ کر رکھتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ میرا بیٹا کس دن کس وقت پیدا ہوا تھا یا میری بیٹی کس وقت، تو وہاں وقت کا بھی مثلا فجر سے پہلے پیدا ہوا تو آپ لکھ کے رکھیں گے کہ مثلا رات کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے یہ پیدا ہوا۔ اب جب اگر بیٹی ہے تو جو ہے 90 سال پورا ہو جائے گا، 10ویں سال اسی وقت جس وقت وہ پیدا ہوئی ہے وہ بالغ ہو جائے گی۔ تو اب پھر اگر ایک بچہ ایسا ہے جو صبح سے پہلے مثلا اذان صبح سے پہلے بالغ ہو تو ضروری ہے کہ اگلی صبح اس کا روزہ شروع ہے، اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر فجر کے بعد بالغ ہو، وہ بچہ فجر کے بعد پیدا ہوا تھا، تو حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہے، اس دن وہ روزہ نہ رکھے، فجر جو ہے کے بعد پیدا ہوا۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ جو ہے اگر رمضان کے روزے کی نیت کر لی ہو تو احتیاط مستحب ہے کہ اس روزے کو پورا کر لے، اگر اس نے کر لیا ہے تو مستحب ہے، ورنہ اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہے۔ حضرت آیت اللہ مکارم نے فرمایا اگر فجر کے بعد بالغ ہو اور مبتل روزہ کا انجام نہ دیا ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھ لیں اور بعد میں اس کی قضا بھی کر لے۔ یہ تو چھوٹا سا فرق ہے دو فتووں میں۔ حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا اس دن کا روزہ واجب نہیں ہے، اگر نیت کر لی ہو تو مستحب ہے کہ روزے کو مکمل کر لے۔ حضرت آیت اللہ مکارم نے فرمایا اگر صبح جو بالغ ہوا اس وقت تک اگر مبتل روزہ کا انجام نہ دیا تھا تو روزہ رکھ لے اور بعد میں اس کی قضا بھی کر لے۔ حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام نے روزے کے جامع آداب کے سلسلے میں ایک مفصل حدیث بیان کی، اس میں سے یہ جو ہے ایک جملہ یہ ہے فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ مِنَ الْكِذْبِ، جب تم نے روزہ رکھا ہے تو اپنی زبان کو جھوٹ سے بچا لو۔ اب روزے کی حالت میں زبان پر جھوٹ نہیں آنا چاہیے، جھوٹی بات انسان کی زبان پہ نہ آ جائے۔ تو اس کی وضاحت میں ایک حدیث عرض کروں گا۔ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن اذا کذب
بغیر عذر، جب کوئی مومن جھوٹ بولتا ہے، مومن بھی ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، تو اب آپ دکان بازار جائیں اور آپ پھر آپ دیکھیں کہ کس قدر جھوٹ ہے، عمل میں بھی جھوٹ ہے، باتوں میں بھی جھوٹ ہے۔ عمل میں یہ کہ جو ہے جتنی خرید و فروخت ہے ان میں کم و بیش جھوٹ شامل ہے، اور کام میں بھی جو ہے مال میں بھی جھوٹ شامل ہے۔ 2 نمبر ہیں چیزیں، اسے 1 نمبر فرماتے ہیں کہ یہ 1 نمبر ہے، اس کی دکان میں نہیں ہے تو کہتے ہیں پورے مارکیٹ میں نہیں ملے گی آپ کو یہ چیز، اور ہے ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے قولی و عملی جھوٹ ہے۔ فرمایا اگر جب مومن جھوٹ بولتا ہے بغیر عذر کے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، کسی کی جان مال کے لیے خطرہ نہیں ہے، یا کوئی تقیے کا مرحلہ نہیں ہے کہ آپ مجبور ہو، جھوٹ بغیر عذر کے جھوٹ بولا، لعنہ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے اس مؤمن پر لعنت بھیجتے ہیں، نفرین کرتے ہیں، یعنی فرشتے بد دعا دیتے ہیں، فرشتے بد دعا دیتے ہیں۔ اگر 70,000 فرشتے دعا کرے خدا سے خدا اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے تو وہ کہاں رحمتوں کے نزدیک آ سکتا ہے۔ اور دوسری چیز وَخَرَجَ مِنْ قَلْبِهِ نَتِنُ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرْشِ، اس کے دل سے ایک بدبو اٹھتی ہے، ظاہر ہمارے لیے قابل درک نہیں ہے، فرشتوں کے لیے قابل درک ہے اور ملکوتی اشخاص کے لیے بھی قابل درک ہے، ایک بدبو نکلتی ہے کہ عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے دلوں سے کوئی بدبو نکلے اور عرش تک جائے۔ وَكَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْكِذْبَةِ، اسی ایک جھوٹ کی نسبت خداوند متعال اس کے لیے لکھ دیتا ہے 70 زنیہ، 70 زنا کا گناہ لکھ دیتا ہے۔ احونها کمن زنا بأمہ، مستدرک الوسائل میں یہ حدیث سے میں ترجمہ کر رہا ہوں، باقی باور کرنا نہ کرنا خدا بہتر جانتا ہے کہ مطالب کیا ہے، معنی کیا ہے۔ کہ مومن نے جھوٹ بولا مبارک رمضان مثلا تو 70 زنا لکھا جاتا ہے، کم ترین زنا یہ ہے کہ جو ہے محارم کے ساتھ زنا کیا ہو، تو یہ لکھ تو انشاءاللہ العزیز مومنین پرہیز کریں گے، جب تک مجبوری نہ ہو جھوٹ نہ بولیں گے، کہ جب مجبور ہو کسی کی عزت بچانی ہو، اپنی عزت بچانی ہو، کسی ناموس کے لیے مثلا کسی کی جان مال کی حفاظت کے لیے بولنا ہو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔